السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں پہلی سورہ فاتحہ ہے، جس کا خلاصہ پچھلی مجلس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس پارے میں دوسری سورہ بقرہ ہے۔ آج کی مجلس میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، یعنی سب سے لمبی سورہ ہے۔ باقی جتنی بھی سورتیں ہیں وہ سورہ بقرہ سے چھوٹی ہیں، مختصر ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جن چند اہم مقاصد پر زور دیا گیا ہے ان میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کی اس انداز میں تربیت ہو کہ وہ اللہ کے احکام، چاہے وہ اوامر ہوں یا نواہی، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور جس سے منع فرمایا ہے وہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ان پر ایمان لانا اور بلا چوں چرا ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس انداز میں مومنوں کی تربیت ہو، یہ ایک اہم چیز بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اس طور پر کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے اور اللہ کے اس حکم پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکے، جبکہ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل کی اور اس کے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائے، بہت ساری تعلیمات نازل کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو وہ پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، اور کہا ہے کہ مومنوں کی جو پہلی جماعت ہے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے آغاز میں، سورہ بقرہ کی شروعات میں قرآن مجید کے برحق ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے
مومنین، کافرین اور منافقین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کے بارے میں ان تینوں جماعتوں کا جو موقف ہے اور جو رویہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین ایمان لے آئے، کافروں نے انکار کر دیا، اور منافقین نے شک کیا یا ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی، یا وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر منافقین کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، جبکہ مومنین اور کافرین کا تذکرہ تفصیل سے نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کے جو عزائم ہوتے ہیں، ان کے جو ارادے ہوتے ہیں، وہ مومنین اور کافرین کے درمیان چھپے ہوتے ہیں اور کھلے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کبھی مومنین کی طرف ہوتے ہیں تو کبھی منافقین کی طرف ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے اعتبار سے۔ بہت سارے راز ان کے مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ منافقین اور ان کا رویہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہے تاکہ یہ امت ان سے ہوشیار رہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے پہلے پارے میں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر خلیفہ بنائے گئے، اس کا تذکرہ تفصیل سے ہوا ہے، اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یہ قصہ آدم علیہ السلام کا پہلا قصہ ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کے شروع میں ہی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچان لے، یعنی ابلیس اور شیطان، کیونکہ اس کی عداوت اور دشمنی کا سلسلہ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا۔ تو آدم اور ابلیس کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا قرآن مجید کے شروع ہی میں تاکہ مومن محتاط رہے شیطان ابلیس سے اور اچھی طرح سے اس کو پہچان لے اور جان لے کہ یہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا مقصد ہے ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگا دینا۔ اسی طریقے سے اس پارے کی شروعات میں بنی اسرائیل کا اور خاص طور سے یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اور عام رسولوں کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے یہ بیان کیا گیا ہے، اور خاص کر ہمارے نبی اور رسول، آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا موقف اور رویہ ہے یا تھا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی تکبر کا، عناد کا، حسد کا، انکار رسالت کا، یہ رویہ ان کا بیان کیا گیا ہے، اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کا، بعض پر ایمان لانے کا اور بعض پر ایمان نہ لانے کا، یہ سب یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر گائے کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تو انہیں فوراً اس حکم کی تعمیل میں گائے ذبح کر لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بہت سارے سوالات، بیجا سوالات گائے کے بارے میں کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس حکم پر عمل کرنا ان کے لیے بہت ہی دشوار ہو گیا اور بہت ساری پیچیدگیوں میں اور الجھاؤ میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کے طور پر یہ حکم دیا تھا یہ اس میں پاس نہیں ہو سکے۔ تو اس امت کے لیے اس قصے کے اندر یہ پیغام ہے کہ انہیں چاہیے، یعنی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں، جو دین ہے، شریعت ہے، ان کو ماننے اور ان پر عمل کرنے میں کسی بھی تردد اور شک و شبہ کے شکار نہ ہوں، خبردار رہیں، کیونکہ تردد کرنا، شک و شبہ کرنا یہ دل کی سختی کا سبب ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کا یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے تردد کیا، شک و شبہ کیا، اور اللہ کے حکم کو فوراً عملی جامہ نہیں پہنایا، تو جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر اس کو مانتے ہوئے عمل پیرا ہو جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس میں تردد یا شک و شبہ سے کام نہیں لیتا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے عمل کر لیا۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ یہودیوں کا جو معاملہ رہا ہے، ذلت آمیز سلوک ان کا رہا ہے، شرمناک رویہ ان کا رہا ہے، اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں تک کے سے وہ دشمنی رکھتے ہیں، انبیاء کرام سے وہ عداوت رکھتے ہیں، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کی اہانت کرتے ہیں، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے پر، اللہ کی عبادت کرنے پر پابندی عائد کرنا اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مسجدوں سے روکنا اور مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ رہنا، یہ نصرانیوں کا شرمناک عمل ہے یا تھا اور سیاہ کرتوت ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کا مقدر بھی گمراہی اور ہلاکت و بربادی ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر مسجد حرام کا تذکرہ ہے، مسجد خانہ کعبہ کی، اس کا بیان کیا گیا ہے کہ کس نے اس کی تعمیر کی اور کیسے تعمیر کی گئی۔ پورا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس کا بیان ہے کہ جو سب سے پہلی مسجد دنیا کی تعمیر کی گئی اس سرزمین پر، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر اس بات کا بھی بیان ہے کہ دین کی امامت اور قیادت ظالموں کو نہیں ملتی ہے، دینی امور میں قیادت، پیشوائی، امامت یہ ظالمین کو نہیں ملتی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ملتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ اس امامت اور پیشوائی کے درجے کو پا سکیں۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت اور انہیں اچھی نصیحت کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کسی خاص عمر تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عمل مرتے دم تک جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بعد تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود ماننا، جسے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب نے اپنا معبود مانا اور اس کی عبادت کی، اور یہ کہ ہمیشہ ہر حال میں دین اسلام پر قائم رہنا اور مسلمان بن کر زندگی گزارنا۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر آخر میں لوگوں کی جو ایک خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ ان کا حسب و نسب ہی ان کے لیے کافی ہے اور ان کا خاندان، ان کا حسب و نسب یہ ان کے کام آئے گا اور اس وجہ سے وہ سب سے برتر ہیں، تو اس کی تردید کی گئی ہے، اس پر رد کیا گیا ہے کہ حسب و نسب سے، خاندان سے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، یہ تھے، وہ تھے، اس سے انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کا حسب و نسب ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ملتا ہو، یا آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیوں نہ جا کر ملتا ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ معیار اللہ کے نزدیک عزت کا، بلندی برتری کا، سعادت کا، فوز و فلاح کا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، ایمان و عمل ہے۔ جو ایمان و عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، تو اس کا بیان بھی اس کے اندر ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان اور اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے، دوسرے کا ایمان اور عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو اس کا بیان ہے۔ تو اس طرح سے مختصر طور پر جو پہلا پارہ ہے، پہلے پارے میں جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے کے اندر جو بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، جو بھی پیغامات اور جو بھی تعلیمات نازل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت اور فوز و فلاح سے ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔